Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو بے دین لوگ ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے. مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے حیائی کرے, کوئی زنا کرے, کوئی بدکاری کرے, تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو. اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے حیائی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھتا ہے, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتی ہے, کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے. ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے. جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کہ بھائی ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی, یہ غلط حرکت ہے. یہی ہوگا نا, اس سے آگے نہیں ہوگا. تو جو سوسائٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائٹی کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز, نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائٹی کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے تو کتنا بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے. ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو یاد رکھو, جب اسلام کی کسوٹی پہ پرکھ کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے, جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پہ کو مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. اسی سے یہ, اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے, کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کی زندگی میں, جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. کتنے بڑے جرائم کیے اس نے, جب توبہ کر لی تو کیا ہے, معاف. رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی, عین ممکن ہے جھوٹی توبہ کر رہا ہو, اس کے بارے میں بھی اسلام نے بتا دیا, صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں, بہت بعض لوگوں سے ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے, زنا ہوا, ان کی تصویریں وائرل ہو گئیں, یہ ہو گیا, وہ کہہ رہے بھائی میں توبہ کر لی میں نے, لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے, تو یوں کرنے کے لیے, تو ایسے کرنے کے لیے, ویسے بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو, تو اسی اللہ, وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانا دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئیں کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں, وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, میں معافی چاہتی ہوں, اللہ بھی معاف کرنے والا ہے کر رہے ہیں. اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے, اور اس کو چسکے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو. میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھی, اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا. کسی نے جب کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے. تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز. بھائی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی, اس کو احساس ہوا غلط ہے, اب وہ پابندی لگا رہا ہے, تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی بولو. ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے, کنڈی لگانا بھول گیا, تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے؟ اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی, تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی, یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی ماڈرن تھا, وہ کہہ رہا ہے یار کنڈی منڈی کیا چھچوری حرکتیں, کنڈی لگائے گورے کی طرح نہاؤ, کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر جاؤں گا, آپ کو نہیں, میں تو دیکھوں گا, میں تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں گا, میں تو روشن دان سے جھانک کے دیکھوں گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا, اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے؟ اب آپ برے ہو. یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ. وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے,
اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پہ پڑنے والی تھی نا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, صحابی رسول نے گردن اڑا دی, مار قتل کر دیا ان. بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا, حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا, تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے, فرمایا ہلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے, پھر فیصلہ کرتے نا. دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں, تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, بار بار یہ الفاظ دہرائے ہلا شققت قلبا, ہلا شققت قلبا. اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑا ہے. ارے میں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھائی, کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیں تھیں اس وقت پڑھ لیتے, اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے, جب تک بالکل عین اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آ گئے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا, ہم دل کو کاٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں, جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک, اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے, ان کے کسی برائی کو دیکھ کے عار نہ دلایا کرو, خوش نہ ہوا کرو. شماتہ کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونا. فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے, آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں, کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے, اگلا نمبر تمہارا ہوگا. پھر چسکے لے رہے ہوتے ہیں, توبہ ماننے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, ہر چیز کی تعویل. وہ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, اس کی تصویریں وائرل ہو گئی, بھائی میں نے توبہ کر چکا ہوں, چھوڑ چکا ہوں, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. چلیں جی ماضی میں جو ہو گیا اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی, ماشاءاللہ بہت اچھا. نا نا نا, اب صاحب ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, ابے بعد میں سب یہی بولتے ہیں, ابے سب یہی ہوتا. او بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے, آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے, آپ نے یہی بولنا ہے. وہ اللہ جانے, وہ بندہ جانے, وہ اس کا آپس کا آخرت کا معاملہ ہے. یہ ان گناہوں کے معاملے میں جو کسی کے نجی گناہ ہوتے ہیں. ہاں حق دبایا ہوا ہے کسی کا, سمجھ رہے ہو, وہ حق بہرحال دینا پڑے گا. یہ کوئی قومی مجرم ہے, ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا. جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے. ڈاکو جو ہے نا, ڈاکو, اب ایک آدمی نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آ رہا تھا. اب پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا ہوں. ہم کہتے چلے چکے, آپ ایکچولی 25-30 بندے مار دیے آپ نے, اور آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکوٰۃ بھی کھا لی. تو ہم نے جی مفتی صاحب کا بیان سنا ہے کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے, تشریف لے جائیے. بلکہ توبہ کے 2 ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا دی, اور نام بھی رکھ دیا توبہ خان کہ بھئی تھپا لگ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے. وہ کیا ہے, بڑا اچھا ملک ہے. دوبارہ 5-6 بندے مار دیے اس نے, اور یہ کیا اور وہ کیا, پھر پکڑائی میں آ گیا, پھر کہہ رہا ہے بھائی میں نے کیا کر لی ہے, توبہ کر لی ہے. تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے, اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے, لوگوں کا. تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے, لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہاں عقل مندی دکھانی ہے. ایک ہے کسی کا نجی معاملہ, وہ کیا کر رہا ہے, زنا کیا اس نے, بے حیائی کی, شراب پی, اس کا نجی معاملہ ہے, اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. اور اگر پکڑا جائے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے. 100 دفعہ توبہ کرے, 100 دفعہ توڑے, 101ویں دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے 100 کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے, ہمیں اس میں بھولنا ہے. 100 دفعہ پکڑا گیا, 101ویں دفعہ میں توبہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 101ویں دفعہ میں بھی کہیں سچی توبہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے, تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے. اس میں یہ کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جاتے. وہاں دوسری حدیث ہے, میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. دوبارہ پکڑا گیا, حالانکہ اس کو چاہیے تھا اب جاسوسی نہ کرتا, جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا نبی کے سامنے لایا گیا, اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں تھیں غالباً ان کی. تو آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب نہیں, جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا جو کرپشن میں پکڑے جائیں, کرپٹ ترین ہو, وہ دوبارہ ووٹ مانگے اور کہیں میں نے کرپشن سے توبہ کر لی, بولیں بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کہ نہیں کیا, اللہ معاف کر دے گا, ہم دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کی جسارت نہیں کر سکتے. بھائی ہم نے ایک دفعہ بھگت لیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood.